اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرهم معهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الإنس والجان أم الإمكان وأبي الأكوان، رحمة على الخلق من الرحمن سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الذين هم خلفاء الرب المنان، لا سيما بقية الله الذي هو صاحب الزمان، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى آخر الزمان. أما بعد. جس موضوع کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یقیناً آپ لوگوں کے علم میں ہے، میرے ہاتھ میں کتاب شریف کافی ہے، اور اس کتاب میں شیخ کلینی صاحب نے بعض ابواب ایسے منعقد کیے ہیں جس میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف موضوع سخن ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں جو موضوع ہے اس کی طرف آؤں اور کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں جو میرے اور آپ کے لیے ذخیرہ آخرت قرار پائیں، ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جو میں موضوع کے عنوان سے پیش کرنا چاہتا ہوں. یقیناً امام حجت کے بارے میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے، اب تک لکھی جا رہی ہیں، اور اگر ہم پیچھے جاتے جائیں تو ہمیں کئی کتابیں ایسی، بعض کتابیں یقیناً ایسی ہیں جو ہم تک نہیں پہنچی، لیکن بہت سی ایسی بھی کتابیں ہیں جو امام حجت کے بارے میں قدیم زمانے میں لکھی گئیں اور ہم تک پہنچ بھی گئیں. مشہور ترین کتب جو میرے اور آپ کے اذہان میں ہیں، شیخ طوسی کی غیبت ہے. شیخ طوسی متوفی ہیں 460 ہجری کے. شیخ نعمانی کی غیبت ہے. نعمانی صاحب شاگرد ہیں صاحب کافی کے، شیخ کلینی کے. شیخ صدوق کی اکمال الدین و اتمام النعمہ یا کمال الدین و تمام النعمہ ہے، 381 ہجری کے متوفی ہیں. تو یہ جو تین بڑی مشہور کتابیں ہیں امام زمانہ کے موضوع پہ، بہرحال اب ان کتابوں کا اپنا تعارف ہے کہ شیخ طوسی نے غیبت کیوں لکھی، کس کو جواب دینے کے لیے لکھی، شیخ نعمانی نے کس سلسلے میں لکھی، شیخ صدوق کا مطمع نظر کیا تھا. ابھی میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا. جو نقطہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس نقطے کے ذریعے میں اپنے موضوع میں داخل ہونا چاہتا ہوں، یہ سب کے سب یقیناً شیخ صدوق جو تھے ان کی ولادت غیبت صغریٰ کے زمانے کی تھی، لیکن ان کی وفات غیبت کبریٰ ہی کے زمانے، تو یہ سب کے سب غیبت کبریٰ کے زمانے کے افراد ہیں. اور ان سب سے پہلے کی جو کتاب ہے وہ یہ کتاب شریف کافی ہے جو میرے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ شیخ کلینی کی وفات ہے اسی سال جس سال غیبت صغریٰ ختم ہوئی. اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس دن چوتھے نائب کا انتقال ہوا 15 شعبان کا دن، اسی دن کلینی صاحب کا انتقال ہوا 329 ہجری میں، یعنی آخری دن جو غیبت صغریٰ کا تھا. ڈیٹ میں بہرحال اختلاف ہے، لیکن بعض نے یہ بھی لکھا ہے، تو وہی دن جو تھا کلینی صاحب کے انتقال کا تھا. تو یہ کتاب لکھی گئی ہے پوری کی پوری غیبت صغریٰ کے زمانے میں. اب اس کتاب کی جو احادیث ہیں امام زمانہ کے حوالے سے اور غیبت صغریٰ کے حوالے سے، یا جو واقعات ہیں اس زمانے کے، احادیث تو ظاہر ہے پچھلے ائمہ سے بھی نقل ہوئی ہیں، لیکن خاص کر جو واقعات ہیں یہ وہ واقعات ہیں جو کلینی صاحب کے زمانے کے واقعات ہیں. یعنی اگر کلینی صاحب نے، دیکھیں بہت دقت کا طالب ہوں میں، بطور طالب علم یہ چیزیں میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہیں. آج اگر کوئی شخص کتاب لکھتا ہے اور وہ امام زمانہ سے ملاقات کے چند واقعات لکھ دیتا ہے تو یہ کسی کا خواب ہے، یہ کیا ہے، اس میں بہت مناقشہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر کلینی صاحب کسی کی امام زمانہ سے ملاقات کا واقعہ درج کر رہے ہیں تو یہ ان کے اپنے زمانے میں پیش آنے والی بات ہے جسے وہ لکھ رہے ہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے. یعنی ان کا اس واقعے کو بیان کرنا حسی گواہی ہے. گواہی میں شرط کیا ہے؟ ان حسن ہونا چاہیے نا، ان حدثن نہیں ہونا چاہیے.
یہ گواہی انحسن ہے. وہ ایک زمانے میں یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اور آپ آج کے زمانے میں رہ رہے ہیں اور آج کے کسی حوزے کے بزرگ کے بارے میں کوئی بات پاکستان میں جا کے اپنے دوستوں سے نقل کریں, کسی استاد کے بارے میں کوئی بات نقل کریں کہ جی شیخ فلانی فلاں وقت پہ درس دیا کرتے تھے. حتیٰ اگر ہم ان شیخ کے درس میں نہیں بھی جاتے تو بھی یہ ہماری گواہی جو ہے یہ حصی گواہی شمار ہوگی کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں. میں اگر فلاں بزرگ کے درس میں نہیں جاتا لیکن میں جا کے بولتا ہوں فلاں درس فلاں بزرگ فلاں جگہ فلاں وقت پہ درس دیا کرتے ہیں, تو یہ گواہی یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا کہ جو قابل اعتنا ہو. عقلاء اس کو اطمینان کی منزلت پر سمجھتے ہیں. تو کلینی صاحب اگر کوئی واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ جی فلاں شخص کی امام زمانہ سے فلاں مورد میں ملاقات ہوئی, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے میں یہاں نجف سے جا کے اپنے کسی ساتھی کو کہوں کہ جی ہمارے فلاں استاد کی آغا سیستانی سے ملاقات ہوئی. یہ قابل شک بات نہیں ہے. کوئی پوچھے بھائی آپ عینی شاہد ہیں؟ نہ, میں اس زمانے میں رہ رہا ہوں, میں اس ماحول میں رہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں میرے لیے بالکل واضحات اور یقینیات میں سے ہیں. میں کوئی 300-400 سال پرانی بات نہیں نقل کر رہا ہے کہ پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا, راوی تھا نہیں تھا کیا. ایک بہت واضح سا معاملہ ہے. بات واضح ہو رہی ہو. اگر ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو پہلا نقطہ یہ کہ اگرچہ کتاب کافی کا موضوع امام زمانہ نہیں ہے, لیکن کتاب کافی کے جو ابواب امام زمانہ کے بارے میں ہیں ان کی یہ ایک انفرادی حیثیت ہے کہ جو شیخ طوسی اگر 450 ہجری میں ایک بات کہہ رہے ہیں جو سن 300 ہجری کی بات ہے, تو وہ 150 سال پرانی بات نقل کر رہے ہیں. اما شیخ کلینی اپنے زمانے کی بات نقل کر رہے ہیں. اس سے اس کے اعتبار میں اور اس کی نسبت جو سننے والے یا پڑھنے والے کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے اس پہ بہت خاطر خواہ فرق آتا ہے. بالخصوص اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ شیخ کلینی اپنے مقدمے میں یہ بات بطور وعدہ ہمیں دے چکے ہیں کہ میں اس بات کو نقل کروں گا جو میرے نزدیک قابل بھروسہ ہوگی, اور وہ اپنے ہی زمانے کی ایک واقعے کو نقل کر رہے ہیں. یہ پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ, امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے یہ سلسلہ دروس جاری ہے جو بزرگواران ہمارے اس دروس میں شرکت کر رہے ہیں یا اسے منعقد کر رہے ہیں اور کسی بھی طرح سے اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. ایک چیز جو اس موضوع میں بھی اور بھی کسی موضوع میں مجھ اور آپ جیسے طالب علموں کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے وہ ہے کہ میری اور آپ کی نگاہ روایات پر ہو, کلام اہل بیت پر ہو. ایک دفعہ میں اپنے ذہن سے موضوع خلق کرتا ہوں, پھر میں روایات کی طرف جاتا ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے, اگر اس موضوع پہ مجھے روایات مل گئی تو فبہا, نہیں ملی تو کسی بھی روایت کو میں اپنے موضوع کے ساتھ منسجم کرنے کے لیے محنت کرتا ہوں کہ یہ اشارہ اس میں موجود ہے, اس طرح یہ سمجھی جا سکتی ہے, یہ دلالت موجود ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک یہ طریقہ ہے. ایک طریقہ ہے کہ میں موضوع نہ بناؤں, میں روایت پڑھوں اور جو موضوع روایت دے دے وہ میں اپنے سر پہ رکھ لوں. اب مثال کے طور پہ امام زمانہ سے مرتبط ہم بات کریں, یہ میرا آپ لوگ سب سے برادرانہ اور طالب علمانہ سوال ہے. ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں امام زمانہ کے غیبت کے اسباب, کسی بھی عام انسان کے ذہن میں پہلا سبب کیا آتا ہے؟ جو ظاہر ہے اس معاشرے میں جو اسباب لوگوں کے ذہن میں بنے ہیں وہ ہم جیسے طالب علموں نے ہی جا کر بیان کیا ہے, تو لوگوں کے ذہن میں یہ چیز پلی بڑی ہے. آپ کے خیال سے پہلی چیز کیا ہے گی؟ کسی سے پوچھیں امام زمانہ غیبت میں ہے تو کیوں ہیں, تو کیا جواب آئے گا؟ عوام کے ذہن کی عکاسی کیجیے گا آپ اپنے علم اور مرتبے کو چھوڑتے ہوئے. حافظ صاحب کی کہندے ہو تسی ہیں؟ کچھ بھی نہیں آئے گا؟ کچھ تو آئے گا. وہ کیا آئے گا آپ کے خیال سے؟ سب سے پہلے وہ انسان کیا بولے گا کہ کیوں مولا غیبت میں؟ احسن, تو میں یہی سننا چاہ رہا تھا جو آپ نے پہلا جواب ہی صحیح دے دیے. پھر سے بآواز بلند تکرار فرمائیے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے. آپ لوگ اس بات سے متفق ہیں کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی مولا کیوں نہیں آ رہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے, مولا کیوں نہیں آ رہے ہمارے, ہم گناہ چھوڑ دیں گے مولا آ جائیں گے. یہی ہمارے معاشرے میں ایک بات رائج ہے. اب میں دیکھیں, اگر کسی نے یہ بات کہی ہے میں اس کا بھی احترام کرتا ہوں اور اس کی بات کا اور اس کی رائے کا بھی احترام کرتا ہوں, لیکن اس تمام تر احترام کے باوجود میں اپنی رائے رکھنے کا حق بھی رکھتا ہوں اور اس کو اظہار کرنے کا استحقاق بھی رکھتا ہوں. اب آپ روایات جا کے پڑھیے کہ کسی روایت میں یہ بات آئی ہے کہ مولا نے کہا ہو, مولا سے سوال کیا ہو. کئی ایسی روایتیں آپ کو ملیں گی, شاید ایک آدھ آج ہم پڑھ بھی لیں, کہ کوئی راوی مولا کی خدمت میں آیا, مولا کہ آپ قائم ہیں؟ کہا نہیں.
پھر مولا خود بیان فرما رہے ہیں قائم کی غیبت ہوگی. لما مولا غیبت کیوں ہوگی؟ کئی روایات ہیں اس مفہوم کی کہ راوی سوال کر رہے ہیں جب مولا بتا رہے ہیں کہ جب قائم آئے گا تو وہ غائب ہو جائے گا, تو یہ ایک حیران کن بات ہے, ایک انہونی بات ہے کہ مولا ہمارا امام آئے گا اور وہ غائب ہو جائے گا. تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا کیوں غائب ہو جائے گا ہمارا امام؟ ائمہ نے جوابات دیے, دو تین جوابات ملتے ہیں جو کہ جزء علت کے طور پہ ہم اسے اخذ کرتے ہیں. کہیں میری ناقص مطالعے سے اور قاصر نگاہ سے ایسا جواب مولا کا نہیں گزرا کہ مولا نے فرمایا کیونکہ تم لوگ گناہ کرتے ہو. بھائی گناہ تو اس زمانے کے لوگ بھی کرتے تھے, لیکن یہ بات ہے. یہ بات کیوں ہے؟ اب اس لیے کہ ہم موضوع بنا کر موضوع کے بارے میں اپنی ایک مجمل سی رائے قائم کر کے پھر ہم سوچتے ہیں کہ چلیں روایات میں بھی ڈھونڈتے ہیں, اب مل جائے تو مل جائے, نہیں مل جائے تو ہم روایات کو اس کی جانب, اسے کہا جاتا ہے التفسیر بالرأی, جو کہ قرآن کے بارے میں بھی نادرست ہے اور حدیث کے بارے میں بھی نادرست ہے. اب روایت پڑھیں, جو مولا کہہ رہے ہیں وہ مان لیں. اور اگر غور کیجئے, اور اگر میں نے روایت پڑھ لی اور 4 چیزوں کے بارے میں مجھے روایت نہ ملی تو کیا کروں؟ اسکتوا عما سکت اللہ, جس بات سے رب خاموش ہے تم بھی خاموش رہو. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, ان چیزوں کے بارے میں سوال ہی نہ کرو کہ اگر تمہیں پتہ چلے گا تو تمہیں برا لگے گا. ہر چیز جاننا میرے لیے ضروری تو نہیں. تو اگر میں نے اب یہ میں نے انقلت تقدیری کا جواب دیا ہے کہ اگر کوئی کہے مولانا صاحب ہم نے روایتیں پڑھی فلاں چیز کا تو جواب ہی نہیں ہے تو نہ ہو. ہر چیز آپ کے لیے جاننا ضروری تو نہیں. امام جانتے ہیں کہ میں نے اپنے ماننے والوں کو کتنا علم دینا ہے, جتنا دیا ہے لو مولا کا ہاتھ چومو اور چلے جاؤ. ہماری کیا اوقات کہ ہم امام سے یہ جرا بحث کریں کہ مولا یہ تو آپ نے بتایا نہیں, یہ آپ کو بتانا چاہیے تھا. جو انہیں بتانا چاہیے تھا وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک برادرانہ گزارش تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. حالانکہ کچھ روایات کافی ساری ہیں اور کئی سارے ابواب ہیں, تو ایک چھوٹی سی فہرست میں بنا کے لایا ہوں. اب آج مجھے نہیں پتا کہ کتنی دیر ہم نے پڑھنا ہے. شروع اگر وقت پر نہ ہو تو ختم وقت پر ہو جانا چاہیے, یا پھر ختم بھی وقت پر نہ ہو, اس میں سے کون سے مسلک کے آپ لوگ قائل ہیں. میں شروع کرتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں کہ بات کہاں پہ جا کے رکتی ہے. ایک مختصر سی میں نے فہرست کچھ بنائی ہے روایتوں کی. سب سے پہلے میں وہ پڑھ دیتا ہوں جو سب سے طویل ہے, ٹھیک ہے جی, تاکہ جو سب سے مشکل سوال ہے امتحان کا وہ ہم پہلے پرچے پہ حل کر لیں, پھر باقی دیکھیں رب کی مرضی ہمیں کہاں تک لے جاتی ہے. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. ایک اور درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. اچھا جی, روایت کیا واقعہ ایک ہے, یہ امام زمانہ کی غیبت کے زمانے کا ہے, تو وہ مولا سے کچھ اس طرح باقاعدہ نقل نہیں ہو رہا ہے, ایک واقعہ ہے. اور حافظ نذیر صاحب کی اجازت سے یہ واقعہ ایک کشمیری شخص کا ہے. تو آپ کی خدمت میں روایت, اب یعنی آج حدیث خوانی کرنی ہے بنیادی طور پہ. جو میرے ذہن میں بات تھی یہ موضوع دیتے ہوئے کہ جو مولا کے بارے میں احادیث آئی ہیں وہ حدیث پڑھیں, دیکھیں حدیث میں مولا کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے. جو بتایا گیا وہ مان لیں, جو نہیں بتایا گیا وہ ردو الی اہلہ کر دیں کہ وہ جانے اس کے معاملے میں کیا نتیجہ ہے. خوب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی سعید غانم الہندی, یہ ابو سعید غانم ہندی یہ شخص ہے جو واقعہ بیان کر رہے اپنا. کہہ رہے کنت بمدینۃ الہند, میں انڈیا کے ایک شہر میں رہا کرتا تھا. کون سے شہر میں؟ المعروف بکشمیر الداخلہ, جو معروف تھا داخلی کشمیر کے نام سے. اچھا, اب داخلی کشمیر سے کیا مراد ہے؟ تو 2 توجیحات ہو سکتی ہیں. یا تو کشمیر جیسے آج بھی 2 کشمیر ہیں, ایک آزاد کشمیر ہے اور ایک مقبوضہ کشمیر ہے. تو اس زمانے میں 2 کشمیر تھے, ایک داخلی کشمیر تھا اور ایک خارجی کشمیر تھا. یا پھر داخلی کشمیر سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ جیسے ہم بولتے ہیں جی اندرون شہر, یعنی کہ شہر کے مضافات میں نہیں بلکہ مرکز مین سٹی میں. تو یہ جو ابو سعید غانم ہندی ہیں, غانم ہندی, یہ کشمیر میں رہا کرتے تھے. وہ اصحاب لی, میرے کچھ ساتھی تھے. اب یہ اپنا تعارف کروا رہا ہے اس سے پہلے کہ اپنا واقعہ سنائے. اصحاب لی یقعدون علی کراسی عن یمین الملک, ہم کرسیاں لگا کر بادشاہ کی دائیں جانب بیٹھا کرتے تھے, میں اور میرے کچھ ساتھی. کتنے تھے؟ 40 رجلا, 40 لوگ تھے ہم. 40 افراد پر مشتمل ایک ہیئت تھی, ایک کمیٹی تھی, ایک لجنہ تھی, اور ہم بادشاہ کے دائیں جانب کرسیاں لگا کر بیٹھا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے حضور؟ آپ کہتے ہیں پہلے یہ 40 لوگ کون تھے؟
کلہم یقرأ الکتب الاربعہ، کلہم یقرأ الکتب الاربعہ، یہ 40 کے 40 لوگ کتب اربعہ پڑھنے والے لوگ تھے. کتب اربعہ کو یعنی جاننے والے لوگ تھے. کون سی کتب اربعہ؟ اچھا یہ مسلمان نہیں تھا ہندوستان میں تو اس وقت ابھی اسلام نہیں آیا تھا. تو التوراۃ والانجیل والزبور وصحف ابراہیم، یہ چاروں کتابیں ہم 40 کے 40 اس کے عالم تھے. نقضی بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان قضاوت کیا کرتے تھے. ونفقہہم فی دینہم، دین کے بارے میں انہیں فقہ دیا کرتے تھے، آگاہی سمجھ بوجھ دیا کرتے تھے. ونفتیہم فی حلالہم وحرامہم، انہیں حلال اور حرام بتایا کرتے تھے. یعنی یہ 40 کے 40 کشمیر کے کیا تھے؟ مفتیان اعظم تھے، جو کہ بادشاہ کے دائیں جانب 40 کرسیاں لگا کے بیٹھا کرتے تھے. اور دیکھیے یہ علمی مقام، علم کی اہمیت. یفزع الناس الینا، سب کے سب لوگ ہمارے پاس آیا کرتے تھے. سب کے سب میں کون شامل ہے؟ الملک فمن دونہ، حتیٰ بادشاہ اور بادشاہ کے نیچے جو سب تھے. یہ ان کا سٹیٹس تھا. ابو سعید غانم میں ہندی صاحب، کشمیر میں ان کا سٹیٹس کیا ہے، مرحلہ مرتبہ مقام کیا ہے کہ بادشاہ کے دائیں جانب ان کی 40 لوگوں کی کرسیاں لگتی تھیں، فتوے دیتے تھے، قضاوت کرتے تھے، لوگوں کو دین سمجھاتے تھے. اور بادشاہ فمن دونہ، سب کے سب ان کے در پہ سوال کرنے آیا کرتے تھے. خوب فتجارینا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہمارے درمیان رسول خدا کا، یعنی اب اس وقت وہ یہ جب واقعہ سنا رہے تب وہ مسلمان ہو چکا ہے، لہٰذا وہ رسول خدا کہہ رہے. اس وقت تو وہ رسول خدا نہیں مانتا تھا. یعنی محمد ابن عبداللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تذکرہ ہمارے درمیان چلا. فقلنا، ہم نے یہ کہا، ھذا النبی المذکور فی الکتب قد خفی علینا امرہ، یہ جو ان 4 کتابوں میں جس نبی کا تذکرہ ہے ہمارے درمیان، اس کا امر تو مخفی ہے. یہ تو اس تک تو ہم پہنچ ہی نہیں پائے، اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا آج تک کہ یہ کون ہے جس کے بارے میں ان 4 کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نبی آئے گا. خوب وَيَجِبُ عَلَيْنَا الْفَحْصُ عَنْهُ وَطَلَبُ أَثَرِهِ، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تلاش کریں. اب دیکھیں بریکٹ میں اصول پڑھنے والوں کے لیے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حجیت علم اجمالی. انہیں اجمالاً پتہ ہے کہ کوئی نبی آنے والا ہے. جب علم آ گیا تو یہ عقل انسانی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اب تلاش کرو وہ کون ہے. پتہ ہے نبی ہے، اب وہ کون ہے تلاش کرو. تو کیا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان سے تلاش کریں. واتفق رأینا، ہم سب اس بات میں متفق ہو گئے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس آخری نبی کو ڈھونڈیں، یہ کون ہے جس کا کہ تذکرہ ہماری کتابوں میں 4 کی 4 میں موجود ہے. وتوافقنا علی ان اخرج فارتاد لهم، توافق یہ ہوا، طے یہ پایا کہ میں ابو سعید غانم میں ہندی کشمیری نکلوں گا اور میں ان کے لیے ڈھونڈ کر لاؤں گا یہ آخری نبی کا پتہ. فخرج، تو میں نکل گیا. ومعی مال جلیل، اب ظاہر ہے میں بادشاہ کے دربار کا عالم تھا تو ایسے ہی تو نہیں، میں لاوارث تو نہیں نکلا، میں بھرپور پیسہ ساتھ لے کے تجوری بھر کے نکلا. فسرت 12 شہرا، 12 مہینے میں سفر کرتا رہا. کتنے مہینے؟ 12 مہینے. بائی روڈ آ رہے تھے وہ، ٹھیک ہے نا، تو ٹائم زیادہ لگ رہا تھا. 12 مہینے سفر کرتا رہا. حتیٰ قربت من کابل، یہاں تک کہ کشمیر سے چلتے چلتے حاجی نذیر صاحب کابل پہنچ گئے، افغانستان. خوب اب راستے آپ کو پتہ ہے پہاڑی ہیں تو پھر ٹائم بھی زیادہ لگ رہے. 12 مہینے اس بندے خدا کو لگ گئے. فعرض علی قوم من الترک، وہاں پہ کچھ، اب وہ ترک کا لفظ اس نے استعمال کیے، پشتون کہہ لیں آپ، کیونکہ ترک اس علاقے میں بستے نہیں ہیں، وہ پشتو اور ترکی مکس ہو گئی. تو کچھ ترک ان کی اصطلاح کے بقول اور میرے استظہار کے بقول کچھ پختون قوم ہمیں مل گئی وہاں پہ. فقطعوا علیہ، انہوں نے میرا راستہ کاٹا. قطع الطریق، راستہ کاٹنا یعنی ڈاکہ ڈال دیا، لوٹ لیا مجھے. وَأَخَذُوا مالی، میرا سارا مال لے گئے. وَجُرِحْتُ جِرَاحَةً شَدِيدَةً، یہ کراچی والوں کی طرح تھے، موبائل بھی لے گئے، 2 تھپڑ بھی مار گئے. تو میرا پیسہ بھی لے گئے اور مجھے مجروح بھی کر گئے، بڑی شدید جراحتیں آ گئی. یہ نہیں کہ پیسہ لے لیا اب جاؤ بھائی. وَدُفِعْتُ إِلَى مَدِينَةَ کابل، اور مجھے مدینہ کابل میں پھینک دیا گیا. وہ قریب میں ہی مجھے لوٹا تھا، اب میں شہر پہنچ گیا، کابل پہنچ گیا. فَأَنْفَذَنِي مَلِكُهَا، أَنْفَذَنِي یعنی أَرْسَلَنِي مَلِكُهَا لَمَّا وَقَفَ عَلَى خَبَرِ إِلَى مَدِينَةِ بلخ. کابل کے سردار کو جب پتہ چلا میرا معاملہ کہ میں کشمیر سے نکلا ہوں، ایک اچھا پڑھا لکھا بزرگ عالم دین ہوں اور میرا پیسہ بھی لٹ گیا اور میں مجروح بھی ہو گیا ہوں، تو اس نے مجھے بلخ بھیج دیا. بلخ آپ کو پتہ ہے بلخ مشہد سے زیادہ قریب ہے. کابل تقریباً وسط افغانستان میں پڑتے، بلخ اب تقریباً ایران کے بارڈر کے قریب پڑتا ہے. تو بہرحال بلخ علمی مرکز بھی تھا قدرے، تو بلخ بھیج دیا اس نے. وعلیہا
ازاک علیہ یعنی علی البلخ، بلخ پر والی کے طور پہ اس وقت کون تھا؟ داؤد ابن العباس، داؤد ابن عباس ابن ابی الاسود، یہ پورا نام ہے اس کا۔ داؤد صاحب کی حکومت تھی بلخ میں، کابل سے یہ کہاں شفٹ ہو گئے؟ بلخ۔ خوب، فبلغہ خبری، والی بلخ کو، داؤد کو پتہ چلا میرے معاملے کا کہ جی یہ بیچارہ لٹ لٹا کر کابل سے بلخ پہنچا ہے اور پڑھا لکھا آدمی ہے اور نبی کی تلاش میں آئے۔ وَأَنِّي خَرَجْتُ مُرْتَادًا، اس کو پتہ چلا کہ میں تلاش میں نکلا ہوں، من الہند، ہند سے، وَتَعَلَّمْتُ الْفَارْسِيَّةَ، اور یہ 12 مہینے ایسے ہی نہیں فارغ گزارے، 12 مہینے تعلمت الفارسیہ، فارسی بھی سیکھ لی اس بندے خدا نے۔ ہم لوگ 6 سال لگا کے عربی نہیں سیکھتے، وہ بیچارہ 12 مہینے میں پٹک بھی گیا، لٹ بھی گیا، فارسی بھی سیکھ لی۔ وَنَاظَرْتُ الْفُقَهَاءَ، اور دیکھیں مزید اس کے کارنامے راستے بھر کے 12 مہینے کے۔ وَنَاظَرْتُ الْفُقَهَاءَ، راستے میں جو فقہا مجھے ملتے تھے میں ان سے مناظرے کرتا آ رہا ہوں۔ وَأَصْحَابَ الْكَلَامِ، جو صاحبان کلام تھے، علم کلام کے ماہر تھے، ان سے بھی میرے مناظرے ہوتے رہے۔ تو اپنی اس کی ایک سوسائٹی میں شہرت ہو چکی تھی کہ کوئی آیا کشمیر سے۔ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ داؤد ابن العباس، داؤد ابن عباس جو کہ والی تھا بلخ کا، اس نے میرے پاس اپنا کوئی خادم بھیجا۔ فَأَحْضَرَنِي مَجْلِسَهُ، اپنی مجلس میں مجھے حاضر کروایا۔ وَجَمَعَ عَلَيَّ الْفُقَهَاءَ، اپنے سارے فقہا اس نے، میں نے عرض کیا نا بلخ قدر ایک علمی مرکز تھا تو وہاں پہ بھی فقہا موجود تھے، تو سارے فقہا کو جمع کروا دیا گیا اس طرف سے۔ اس طرف سے یہ کشمیر سے آئے ابو سعید غانم ہندی صاحب، ان کو پیش کر دیا گیا۔ پھر کیا ہوا جی؟ فناظرونی، ان سب نے میرے ساتھ مناظرہ کیا، سب نے، تمام فقہا نے۔ فَأَعْلَمْتُهُمْ، ان کو میں نے بتایا کہ انی خرجت من بلدی، میں اپنے شہر سے نکلا ہوں، اطلب هذا النبی، اس نبی کی تلاش میں۔ کون سا نبی؟ الذی وجدتہ فی الکتب، جو توریت میں ہے، جو زبور میں ہے، جو انجیل میں ہے، جو صحیفہ ابراہیم میں ہے، اس کی تلاش میں۔ پھر فقال علی، انہوں نے سوال کیا، اچھا بھائی من ہوا ومسمہ، کون ہے، یہ نام کیا ہے تمہاری کتاب میں، اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ فقلت، میں نے جواب دیا، محمد، ایک درود بھیج دیجیے ختمی مرتبہ کی ذات پر۔ تو میں نے جواب بتایا کہ ہمارے ہاں ان کا نام تحریر ہے، نام نامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فقالو، وہ خوش ہو گئے۔ فقالو، انہوں نے پلٹ کے جواب کیا دیا؟ هو نبینا الذی تطلب، یہ ہمارے ہی تو نبی ہیں جن کی تلاش میں تم نکلے ہو۔ خوب، اب یہ پڑھا لکھا انسان تھا نا، ابو سعید غانم میں کتابیں پڑھ رکھی تھی، تو یہ نہیں وہ بول دیا انہوں نے اور یہ مان گیا، اس نے ان کے ساتھ کی جرا، کیا کی؟ بحث، مباحثہ۔ اس نے سوال کیا، فسألتہم عن شرائعہ، میں نے ان سے سوال کیا بھائی کیا شریعت ہے، کیا اس کی، کیا اس کے اقوال ہیں، کیا اس کی سوچ ہے، کیا اس کا دین ہے۔ فعلمونی، انہوں نے بتایا مجھے کہ جی ایسا کہتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، یہ حکم ہے اس کی شریعت میں، ایسا حکم ہے اس کی شریعت میں۔ فقلت لہم، کہتے ہیں کہ اب انہوں نے بتا دیا۔ اب دیکھیں یہ، اب میں اس سے زیادہ عرض نہیں کر سکتا، اب اسی سے آپ سمجھ جائیے جو آج افغانستان کا حال تھا وہی تب افغانستان کا حال تھا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جو آج افغانستان کا اسلام ہے وہی تب افغانستان کا اسلام تھا، وہی انہوں نے بتا دیا کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، وہ ایسے کرنے کو کہتے ہیں، وہ ایسے کرنے کو کہتے ہیں۔ اب جب انہوں نے اپنا تمام تر معاملہ بتا دیا، فقلت لهم انا اعلم ان محمدا نبی ولا اعلمه هذا الذي تصفون اولا، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ محمد نبی ہے، لیکن یہ جو تم باتیں محمد کے بارے میں بتا رہے ہو یہ نہیں پتا مجھے ہیں کہ نہیں۔ اگر کچھ پہنچ رہی ہے بات؟ خوب، اچھا اب یہ باتوں کی تصدیق نہیں ہو سکی، انہوں نے جو بتائیں جو بھی باتیں تو تصدیق نہیں ہو سکی۔ فَأَعْلَمُونِ مَوْضِعَهُ، اس نے کہا تم چھوڑو یہ تمہارے بس کی بات نہیں، اعلمونی موضعہ، بتاؤ محمد کہاں ملیں گے مجھے، ٹھیک ہے جی۔ فَأُسَائِلْ لِأَقْصُدَهُ، تاکہ میں انہی کا قصد کروں، انہی کی طرف میں جاؤں۔ فَأُسَائِلَهُ عَنْ عَلَامَاتٍ عِنْدِي وَدَلَالَاتٍ، میرے پاس کچھ نشانیاں ہیں، کچھ دلالتیں ہیں، کچھ سائنز ہیں، میں جا کر انہی سے سوال کروں کہ یہ ہیں ان میں پورے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے۔ فَإِنْ كَانَ صَاحِبِي الَّذِي طَلَبْتُ، اگر یہ وہی ہوئے جن کی تلاش میں نکلا ہوں، آمنتُ بِهِ، تو میں سر تسلیم خم کروں گا، ایمان لے آؤں گا، دہلیز مصطفیٰ پر زمین ٹکا دوں گا۔ اور لیکن کیا ہوا؟ اب ظاہر ہے یہ غیبت صغریٰ کے زمانے کی بات ہے۔ فقالو قد مضى،
انہوں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا, وہ تو اب تمہیں نہیں مل سکتا. فقلت, اب اس کے لیے دیکھیں ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو ایک دروازہ کھلتا ہے, ان مع العسر, اب اس کے لیے دوسرا دروازہ کھلا. اگر انتقال پا چکا ہے تو میری کتاب میں تو اس کے وصی کا بھی تذکرہ ہے. اب تو کام آسان ہو گیا, اب تو ویریفیکیشن اور آسان ہو گئی. کہتا ہے کہ فقلت فمن وصیہ وخلیفتہ. اب دیکھیں خلافت سے رسالت کی طرف سفر ہو رہا ہے. اب یہ خلیفہ سے نبی کو پہچانے گا. فمن وصیہ وخلیفتہ, فقالو, اب یہاں نام لکھا ہوا ہے, انہوں نے نام لے دیا بڑی عمر والے صاحب کا. قلت اچھا وہ کنیت لی انہوں نے, ابا فلان, ابو فلان, تو قلت فسموہ لی, بھائی یہ تو کنیت ہے. فإن هذه کنیتہ, یہ تو کنیت ہے, نام بتاؤ اس کا نام. ہمارے پاس جو ہے وہ نام لکھا ہوا ہے, کنیت ہمارے پاس نہیں لکھی ہوئی, تو میں نام سے تصدیق کر سکتا ہوں. قالوا عبداللہ ابن عثمان, انہوں نے کہا فلاں ابن فلاں. ونسبوہ الی قریش, اور پورا نسب اس کا قریش کا بتایا کہ جی قبیلے قریش سے یہ ان کا نسب ہے. قلت فانسبوا لی محمدا نبیکم, بھائی چلو یہ اب دیکھیے کس طرح آپ کو آئے ایک مالدین یہاں پر نظر آ رہی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ, اگر امامت نہ ہوتی تو یہ بدبخت کیسے پہنچ پاتا, جو اب خوش بخت ہو گیا بعد میں, یہ کیسے پہنچ پاتا. اس نے خلیفہ کا پورا نسب دیکھ لیا, جی فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں, یہ فلاں قبیلے قریش کے فلاں برانچ سے. کہا اچھا اب اپنے نبی کا نسب بتاؤ. نبی کا تو صرف نام بتایا تھا, نام کی تصدیق ہو گئی تھی, لیکن اب معاملہ پھر گمبھیر ہو گیا, اب نبی کا نسب بتاؤ. فَانْسَبُوا لِي مُحَمَّدًا نَبِيَّكُمْ فَنَسَبُوهُ لِي, انہوں نے اس کا نسب بتایا, محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن ہاشم الی آخرہ. فقلت, کہتا ہے لیس ھذا صاحبی الذی طلبت, یہ وہ نبی نہیں ہے جس کی تلاش میں نکلا تھا. بھائی دیکھیں وصی کا نسب دیکھا, نبی کا نسب دیکھا, یہ وہ نبی نہیں ہو سکتا جس کی تلاش میں نکلا تھا. کیوں بھائی, صاحبی الذی اطلبہ, دیکھیں کتنی واضح نشانیاں لے کر یہ بندہ کشمیر سے چل رہا ہے. صاحبی الذی اطلبہ, جس نبی کی تلاش میں میں نکلا ہوں, خلیفتہ, اس کا خلیفہ کوئی ایرا غیرہ نہ ہوگا, اخوہ فی الدین وابن عمہ فی النسب وزوج ابنتہ وابر ولدہ. اسے خلیفہ ادھر ادھر سے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, اس سے جا کے خلافت نہ دینی پڑے گی. خلیفہ اس کا وہ ہوگا جو دین میں اس کا بھائی ہوگا, نسب میں اس کا چچا زاد ہوگا, اس کی بیٹی کا شوہر ہوگا, اس کے بیٹوں کا بابا ہوگا. لیس لہذا النبی ذریۃ علی الارض غیر ولد ھذا الرجل الذی هو خلیفتہ, جس نبی کی میں تلاش میں ہوں نا, اس نبی کی اس کائنات میں کوئی اولاد ہے ہی نہیں سوائے اس کے خلیفہ کی ذریت سے. اب یہ نشانیاں ہیں, یہ نشانیاں ہیں دیکھیں اس کے پاس, جو توریت میں بھی ہیں, جو زبور میں بھی ہیں, جو انجیل میں بھی ہیں, جو جناب ابراہیم کے صحیفوں میں بھی ہیں. پھر کیا ہوا, قالا, اب یہ ابو سعید غانم میں ہندی بتا رہے ہیں, جب میں نے حق کا اظہار کر دیا تو پھر میں نے عرض کیا افغانستان وہی افغانستان ہے, وہی ہوا جو آج ہوتا ہے. فوسبوا بھی, مجھے انہوں نے جھپٹ لیا, گھیرے میں لے لیا. وقالوا ایھا الامیر, باغ کا امیر داؤد ابن عباس, اس کی طرف رخ کر کے کہا بادشاہ, ان ھذا قد خرج من الشرک الی الکفر, پہلے یہ مشرک تھا اب یہ کافر ہو گیا, نبی کا خلیفہ کا انکار کر رہے, اور کیا ہوتا ہے وہی ہونے لگا. قد خرج من ھذا حلال الدم, اب اس کا خون بہانا, یہ مرتد ہے, یہ کافر ہے. فقلت لهم, ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا, یا قوم, اے لوگو, انا رجل, میں ایک ایسا انسان ہوں کہ معی دین متمسک بہی, میں اپنے دین پر قائم ہوں. بھائی مرتد وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہو کر کافر ہو, میں تو پہلے سے ہی تمہارے حساب سے کافر ہوں. میں ایسا انسان ہوں کہ لی دین متمسک بہی, میں اپنا دین رکھتا ہوں جس سے میں متمسک ہوں پہلے سے ہی. لا افارقہ, میں اپنے اس دین کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا حتی ارا ما هو اقوی من, جب تک اس سے زیادہ قوی دین مجھے نہ نظر آ جائے, میری دلیلوں پر پورا اترتا دین نہ نظر آ جائے. تو یہ کیا ماجرا ہے, انی وجدت صفت ھذا الرجل فی الکتب التی انزلہ اللہ علی انبیائہ, میں نے اس نبی کی صفات ان کتاب میں پڑھ رکھی ہیں جو رب نے اپنے انبیاء پر نازل کی ہیں. وانما خرجت,
تم مجھے مارنے کی باتیں کر رہے ہو. بابا میں اپنا شہر چھوڑ کر, گھر بار چھوڑ کر, سب چھوڑ کر نکلا ہی اس کی تلاش میں ہوں, اور تم کہہ رہے ہو کیونکہ اس کا انکار کیا ہے تو ہم تمہیں مار دیں گے. اگر مجھے دکھلا دو کہ یہی نبی ہے تو میں تو ماننے کے لیے تیار ہوں. میں سب چھوڑ کر, میرا تو مقصد ہی ہے سفر کا. انما خرجت من بلاد الہند, میں انڈیا سے آیا, اور میں انڈیا میں کوئی بھکاری نہیں تھا, ریڑھی نہیں لگاتا تھا, آلو چھولے نہیں بیچتا تھا. وَمِنَ الْعِزِّ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ, میں صاحب عزت تھا, میں بادشاہ کے دائیں بائیں بیٹھتا تھا, بادشاہ کے مجھ سے سوال کیا کرتا تھا. میں وہ سب چھوڑ کے سفر کی مشقتیں کیوں اپنا رہا ہوں؟ تاکہ حق کو پالوں. اور تم اسی کے انکار کے الزام پر مجھ پر قتل کا فتویٰ لگا رہے ہو. فلما فحصت عن امر صاحبکم, لیکن جب تم نے جس بندے کا تعارف مجھے دیا کہ وہ محمد ہمارا نبی ہے, کہ فلاں اس کا خلیفہ ہے, جب میں نے یہ دیکھا, لم یکن النبی الموصوف فی الکتب, یہ وہ نبی نہیں تھا جو کتب میں مذکور ہے. فکفوا عنی, چھوڑو مجھے, تمہارے پاس میرے کام کی کوئی چیز نہیں, میرے پاس تمہارے کام کی کوئی چیز نہیں. خوب یہ بہرحال یہ محفل جیسے تیسے برخاست ہو گئی. اب ابو سعید بتا رہے, وبعث العامل الى رجل یقال له الحسین ابن اشکیب. عامل جو تھا, والی جو تھا بلخ کا, داؤد ابن عباس, اس نے ایک اور شخص کے پاس اپنا کارندہ بھیجا جس شخص کا نام تھا حسین ابن اشکیب, تو حسین کے پاس بھیجا. فدعاہ, عامل نے, والی بلخ نے حسین کو بلایا. فقال له, اور حسین سے کہا, ناظر هذا الرجل الہندی, تم اس ہندوستانی شخص کے ساتھ گفتگو مناظرہ کرو. فقال له الحسین, اب وہ جو ایک پورا دربار تھا اور فقہا تھے, وہ معاملہ ختم ہو گیا. اب ایک حسین نامی شخص ہے اور یہ ابو سعید غانم ہندی ہے. حسین ابو سعید سے کہتے, اصلحک اللہ عندک الفقہاء والعلماء, میں معذرت چاہتا ہوں. ابھی حسین بادشاہ کو جواب دے رہے ہیں. بادشاہ نے حسین ابن اشکیب سے کیا کہا کہ آپ اس کے ساتھ مناظرہ کیجئے. تو بادشاہ سے حسین ابن اشکیب کہہ رہے ہیں, اصلحک اللہ, اللہ آپ کا بھلا کرے, عندک الفقہاء والعلماء, آپ کا دربار ہے, آپ کے پاس فقہاء ہیں, آپ کے پاس علماء ہیں, وہم اعلم وابصر بمناظرتہ, وہ اس کا مناظرہ کرنے کے لیے زیادہ علم بھی رکھتے ہیں, زیادہ بصیرت بھی رکھتے ہیں. مجھ نا چیز کی کیا اوقات کہ میں یہ عظیم ذمہ داری اٹھاؤں. فقال له, تو جو والی تھا بلخ کا داؤد ابن عباس, اس نے حسین ابن اشکیب سے کہا کہ ناظرہ کما اقول لک, میں جیسے تمہیں کہہ رہا ہوں تم اس کے ساتھ مناظرہ کرو. وخلو بہی, اور اسے خلوت میں لے جاؤ, یہاں پبلک کے سامنے اس کے ساتھ مناظرہ نہ کرنا. والطف لہ, اور اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا. خوب. فقال علی الحسین ابن اشکیب بعدما فاوضتہ, جب میں اس کے, ابو سعید غانم کہہ رہے ہیں کہ جب میں حسین ابن اشکیب کے شریک ہو گیا, اس کے راستے میں اس کے ساتھ مل گیا, ہماری سلام دعا ہو گئی, تو اس نے مجھ سے کہا, ان صاحبک الذی تطلبہ, جس کی تلاش میں تم آئے ہو نا, جس نبی کی تلاش میں تم آئے ہو, هو النبی الذی وصفہ ہؤلاء, یہ وہی نبی ہے جس کا یہ لوگ تمہیں بتا رہے ہیں. اس نے کیا کہا تھا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا تم مجھے بتا رہے ہو, کیونکہ جو نبی میرا ہے وہ نبی وہ ہے کہ جس کا نسب اور اس کے خلیفہ کا نسب ملے گا, وہ اس کا خلیفہ, اس کا ابن عم ہوگا, اس کی بیٹی کا شوہر ہوگا, اس کی اولاد کا والد ہوگا. اب حسین ابن اشکیب معاملہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا, تکلیف کہاں پر ہے, پریشانی کہاں پر ہے, مرض کی جڑ کہاں پر ہے, کون سا جراثیم ہے جو اس نبوت کے انکار میں مانے آ رہا ہے. میں دہرا رہا ہوں, کون سا جراثیم ہے جو اقرار نبوت میں مانے آ رہا ہے, کیا بیماری ہے, اس کا علاج کرنا ضروری ہے. نبوت بالکل درست ہے. اب کیا جواب دیا, ان صاحبک الذی تطلبہ, جس کی تلاش میں تم آئے ہو نا, هو النبی الذی, نبوت میں کوئی مسئلہ نہیں, نبی وہی محمد ہے جس کا یہ سب تمہیں بتا رہے تھے. ولیس الامر فی خلیفتہ کما قالوا, مسئلہ یہاں پر ہے, وہ جس خلیفہ کا ایڈریس تمہیں دے رہے تھے نا, وہ صحیح دروازہ نہ تھا. ھذا النبی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب, دیکھو جو نبی ہے وہ محمد یہ ہے جو عبداللہ کا فرزند ہے, جو عبد المطلب کا فرزند ہے. ووصیہ, اور اس کا وصی کون ہے, علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب. ایک درود بھیج دیجیے مولا کی ذات پہ. وَهُوَ زَوْجُ فاطمة بنت محمد, اور وہ نبی کی بیٹی فاطمہ کا شوہر بھی ہے. وَأَبُو الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سِبْطَيْ محمد, نبی کے دونوں بیٹے نواسب حسن اور حسین کے والد بھی ہیں. قال غانم ابو سعید,
غانم کہتا ہے کہ فقلت اللہ اکبر، نعرہ تکبیر بلند ہوا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ادھر اس کے سامنے ولایت کا بیان آیا، ادھر ولایت کو جا نبوت اور تکبیر، نبوت اور توحید تک واضح ہو گیا۔ هَذَا الَّذِي طَلَبْتُ، یہی تو میں ڈھونڈ رہا تھا، میں وہ کشمیر چھوڑ کے، وہ سرسبز وادیاں چھوڑ کر، وہ پر عیش و آرام حیات اور زندگی چھوڑ کر، وہ بادشاہ کا محل چھوڑ کر، یہ 12 مہینوں سے ان پہاڑوں کے درمیان اسی کی تو تلاش میں ہوں۔ هذا الذي طلبت، یہی میں چاہتا ہوں، یہی میں چاہ رہا تھا۔ وجدت ما طلبت، مل گیا مجھے جو میں چاہتا تھا۔ وانا اشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ۔ قال، اب ابو سعید کہہ رہے ہیں کہ فبرنی، یہ حسین میرے ساتھ پھر بہت اچھا پیش آئے، ووصلنی، میرے ساتھ بڑا صلہ کرتے رہے، تعلق جوڑے رہے۔ وقال للحسین، اور حسین سے بادشاہ نے یہ کہہ رکھا تھا کہ تفقد ہو، ان کا خیال رکھو، تفقد کرتے رہنا، ان کا حال چال پوچھتے رہنا، یا ان کے پاس آتے جاتے رہنا، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو، دیکھ بھال۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو ابو سعید کی مکمل زندگی کے معاملات تھے، چاہے وہ روزمرہ زندگی کے معاملات تھے یا وہ علمی حوالے سے تھے، وہ والی نے حسین ابن اشکیب کے حوالے کر دیے کہ یہ سب آپ کے ذمہ داری پر ہے۔ قال فمضیت الیہ حتی آنست بہ، ابو سعید کہہ رہے ہیں کہ میں گزرتا رہا، وقت گزارتا رہا حسین کے ساتھ، یہاں تک کہ میں ان سے بڑا مانوس ہو گیا۔ وَفَقَّهَنِي فِيمَا احْتَجْتُ إِلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْفَرَائِضِ، جو چیزیں مجھے جاننا ضروری تھیں مجھے حسین ابن اشکیب نے سکھائی، نماز سکھائی، روزہ سکھایا، دیگر فرائض سکھائے۔ قال فقلت له، کہتے ہیں کہ میں نے حسین بن اشکیب سے کہا، اِنَّا نَقْرَأُ فِي كُتُبِنَا، ہم نے اپنی کتابوں میں مزید بھی ایک بات پڑھ رکھی ہے، ان محمدن خاتم النبیین، کہ محمد خاتم النبیین ہے، دیکھیے یہ آخری نبی ہے، لا نبی بعدہ، ان کے بعد کوئی نبی، تو یہ تو میں جانتا ہوں کہ اب کوئی اور نبی تو آنے والا ہے نہیں۔ وَأَنَّ الْأَمْرَ مِن بَعْدِهِ إِلَى وَصِيِّهِ وَوَارِثِهِ وَخَلِيفَتِهِ مِن بَعْدِهِ، ان کے بعد جو امر، جو صاحب امر ہوگا، جو اولی الامر ہوگا، وہ ان کا وصی ہوگا، ان کا خلیفہ ہوگا۔ پھر ان کے خلیفہ کے بعد ثم الی الوصی بعد الوصی، ان کے بعد جو اگلا وصی ہوگا وہ صاحب امر ہوگا۔ لا یزال امر اللہ جاریا، اور یہ امر خدا چلتا رہے گا، حکم خدا اس دنیا میں چلتا رہے گا، صاحب امر آتا رہے گا، فی اعقابہم، ان کی پشتوں میں، ان کی اولاد میں، حتی تنقضی الدنیا، یہاں تک کہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کے ختم ہونے سے پہلے تک، تب جب تک دنیا کا وجود ہے محمد کے اوصیاء کا سلسلہ رہے گا۔ یہ ہم نے پڑھ رکھا ہے اپنی کتاب میں۔ خوب، فمن وصی وصی محمد، اب اس نے سوال کیا، اب وصی تو تم نے بتلا دیا، جس وصی کی برکت سے، جس کے تصدق میں میں نبوت تک پہنچا، اب وصی کے بعد کا وصی کون ہے؟ کہا الحسن ثم الحسین ابن محمد ثم ساق الامر فی الوصیہ، پھر وہ ایک ایک کر کے اوصیاء کا تذکرہ کرتے رہے حسین ابن اشکیب، حتی انتہى الى صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ جو کہ موضوع گفتگو ہے، اور جس کی وجہ سے شیخ کلینی صاحب نے اس روایت کو اس باب میں امام زمانہ سے مرتبط باب میں نقل کی ہے۔ چھٹی کب ہوگی بھائی؟ روایت تھوڑی سی رہ گئی ہے، میں تھوڑی تیزی سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا امام زمانہ کا بس اب تذکرہ ہے جو کہ اصل سخن ہے۔ اب آپ مجھ پر یہ ذمہ داری نہ ڈالیں کہ آپ نے ادھر ادھر کی باتیں زیادہ کی، کلینی صاحب نے ادھر ادھر کی باتیں زیادہ کی، میں تو صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ خوب، ثم اعلمنی ما حدث، پھر حسین ابن اشکیب نے مجھے بتایا کہ کیا ماجرا ہوا، کہ جی ہمارے امام زمانے کے امام غیبت میں چلے گئے۔ فلم یکن لی ہمت الا طلب الناحیہ، کہتے جب مجھے پتہ چلا کہ امام ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں نہیں، یہ سارے ماجرا جب مجھے پتہ چلا، لم یکن لی ہمت الا طلب الناحیہ، اب میرا صرف ایک ہم و غم تھا، ایک ہم و، میری دنیا کا، میری زندگی کا صرف ایک مقصد تھا کہ میں یہ آنکھیں دیدار رخ یوسف زہرا سے منور ہو جائے، متا ترانا و نرا کی اپنا مصطفیٰ، اب یہ میرا ہم و غم تھا۔ اب
کیا ہوا جی؟ اب راوی یہاں سے آگے وہ جو ابو سعید خود اپنی رخدات سنا رہے تھے وہ ختم ہو گئی، اب راوی بتا رہے فوافا قم. ابو سعید ابھی تک بلخ میں تھے، بلخ مشہد کے قریب ہے، اب وہاں سے یہ آگے قم. ٹھیک ہے جی. وقعد مع اصحابنا، ہمارے اصحاب قم میں آپ کو پتہ ہے امامیہ کے بڑے اصحاب موجود تھے پرانے زمانے سے. تو قم امام رضا جب گزرے تھے تب زمانے سے، تو قم امامیہ کا مرکز تھا علماء کا. تو یہاں پہ ابو سعید غانم ہندی اصحاب علماء امامیہ کے ساتھ، اصحاب علماء امامیہ کے ساتھ فی سنہ 64 و 200، 64 و 200، 264 ہجری کی بات ہے، یعنی غیبت صغریٰ کے شروع ہونے کے 4 سال بعد کی بات ہے، امام حسن عسکری کی شہادت کے 4 سال بعد کی بات ہے. وخرج معہم، اب یہ قم والوں کے ساتھ سفر پہ نکلے، حتی وافا بغداد. اب یہ بات ذہن میں رکھیں، اس بندے خدا کی زندگی کا ہم و غم کیا ہے کہ مجھے مولا کی زیارت، جس امام، جو امام میرے زمانے کا امام ہے، جو زندہ ہے، جو موجود ہے، میں اسے بھی دیکھ لوں، اور غیبت میں ہے وہ. اب وافا بغداد، وہ بغداد پہنچے. ومعہ رفیق لہ من اہل سندھ، اب ہند کے ساتھ سندھ کا امتزاج ہونے لگے. جب یہ قم سے بغداد جا رہے تھے، جب یہ ایران سے عراق آ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اکیلے نہیں جاتے، کوئی قافلہ جوائن کر لیتے ہیں. تو ایک سندھ کی بس جا رہی تھی، تو یہ اسی بس میں بیٹھ گئے. تو سندھ کا ایک ساتھی ان کے ساتھ تھا، ہمارے برادران سندھی کا. تو اب یہ ابو غانم سعیدی کا ایک ساتھی تھا جو کہ سندھ کا تھا. اب جو کہ کانا صاحبہ علی المذہب، جو مذہب میں مومن تھا، مومن سندھی تھا. قال فحدثنی غانم، اب یہ راوی کہہ رہے کہ مجھے غانم نے پھر بعد میں یہ بتایا کہ وَأَنْكَرْتُ مِنْ رَفِيقِ بَعْضَ أَخْلَاقِهِ، اس کی بعض عادتیں مجھے مناسب نہ لگی. فَحَجَرْتُهُ، پھر میں نے اس کے ساتھ، میں نے وہ بس چھوڑ کے میں دوسری کشمیریوں کی بس میں واپس جا کے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے جی. وَخَرَجْتُ حَتَّى صِرْتُ إِلَى الْعَبَّاسِيَّةِ، میں سفر کرتا رہا یہاں تک کہ عباسیہ آج بھی آپ زیارتوں پہ جائیں راستے میں آپ کو عباسیہ کا بورڈ نظر آتا ہے، ایک علاقہ ہے یہاں پہ عراق میں. تو عباسیہ تک پہنچا. أَتَهَيَّأُ لِلصَّلَاةِ وَأُصَلِّي، تاکہ میں نماز کی تیاری کروں اور نماز پڑھوں. وَإِنِّي لَوَاقِفٌ مُتَفَكِّرٌ فیما قصدت لطلبہ، میں کھڑا سوچ ہی رہا تھا اس چیز کے بارے میں جو میری تمنا تھی کہ یار اب اتنا سفر کر لیا، وہ کہاں کشمیر، پھر کشمیر سے نکلے کابل میں لٹے پٹے، پھر کابل پہ ہم پہ قتل کے بلخ آئے، قتل کے فتوے لگے، پھر حسین بن اشکیب نے سہارا دیا، اس نے ہمیں علمی طور پہ پالا پوسا، جوان کیا، پھر ہم قم پہنچے، بغداد، عباسیہ، ہم پورا زندگی گزار ڈالی مولا سے ملنے کے لیے. تمنا یہ ہے کہ مولا کا دیدار ہو جائے. تو میں اس بارے میں سوچ رہا تھا، نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے تیار ہو رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں اور اس بارے میں سوچ رہا ہوں. قد اذا انا بآت، اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی آنے والا آیا. قد اتانی، میرے پاس آ کے، فقال، کہنے لگا، انت فلان اسمہ بالہند، جو ہندوستان میں اسے کہا جاتا تھا نا جو نام، وہ نام لے کے مجھ سے پوچھا کہ تم فلان ہو. فقلت نعم، میں نے کہا بالکل. فقال اجب مولاک، اللہ اکبر، آؤ اپنے مولا کو اجابت کرو، تمہارے مولا تمہیں بلا رہے ہیں. فمضیت معہ، میں اس کے ساتھ چل دیا. فلم یزل یتخلل بی الطرق، وہ میرے ساتھ رستوں میں چلتا رہا. حتی اتی دارا و بستانا، یہاں تک کہ ایک باغ آیا جس میں ایک گھر تھا. فاذا انا بہ جالس، میں نے دیکھا کہ میں اپنے زمانے کے امام کے سامنے بیٹھا ہوں. فقال مرحبا یا فلان، اب یہ مولا کہہ رہے ہیں اے فلان، اس کا نام لے کے، اور کیسے کہہ رہے ہیں؟ بکلام الہند، اس کی زبان میں کہہ رہے ہیں. اب یہ حافظ نذیر صاحب سے آپ بعد میں پوچھیے گا کہ کیسے کہا ہوگا. مرحبا یا فلان، کیف حالک، کیا حال چال ہے؟ وکیف خلفت فلانا و فلانا، اب مولا ایک ایک لوگوں کا نام، 40 لوگوں کی کمیٹی تھی، ایک ایک لوگوں کا نام لے رہے ہیں. وہ فلاں کیسا ہے، فلاں کے کیا حال ہیں، فلاں کی طبیعت کیسی ہے. حتی عد ال40 کلہم، یہاں تک کہ 40 کے نام گنوائے مولا نے. فسألنی عنہم واحدا واحدا، ایک ایک کا نام لے کے، فلاں کیسا ہے، فلاں کے حالات کیسے ہیں، فلاں کی طبیعت کیسی ہے، فلاں کے گھر کے حالات کیسے ہیں. ثم اخبرنی بما تجارینا، پھر جو میں پورا سفر کر کے مولا کی خدمت تک پہنچا تھا، اب مولا مجھے میرا واقعہ سنا رہے ہیں. تم بیٹھو، ہم تمہیں بتاتے ہیں، تم ہند سے نکلے، کشمیر سے نکلے، تم کابل گئے، تمہارے ساتھ فلاں فلاں واقعہ ہوا، ہم تک پہنچنے کے لیے تمہارا مال لٹا، ہم تک پہنچنے کے لیے تم نے جسمانی مشقتیں برداشت کی، تم نے پرآرام زندگی چھوڑ دی، تم بلخ کے پہاڑوں میں رہتے رہے. حسین بن اشکیب نے ہی تمہیں ہمارا نام بتلایا تھا ا اسی نے تمہیں ہمارا حسب نسب بتایا تھا، اسی دن سے تمہارے دل میں ہم سے ملاقات کی آگ جلی تھی. اب مولا ایک ایک لمحہ گنوا رہے ہیں، اور کیسے؟
کل ذالک بکلام الہند، مولا عربی نہیں بول رہے کہ مجھے اجنبیت محسوس ہو، مولا مجھ سے میری ہی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ ثم قال، اور اب یہ تو ماضی تھا، اب مولا ایک مرتبہ مستقبل کا رخ کرتے ہیں، اردت ان تحج مع اہل القم، تم قوم والوں کے ساتھ نکلے ہو، یہی ارادہ ہے نا کہ حج کرنا چاہتے ہو؟ قلت نعم یا سیدی، جی مولا حج کی تمنا ہے۔ فقال لا تحج معهم، اس سال ان کے ساتھ حج پہ نہ جاؤ، وانصرف سنتک ہذہ، اس سال تم پلٹ جاؤ، وحج فی قابل، اگلے سال تم حج کرو گے۔ کیا بات ہے۔ ثم القى الی سرۃ، مولا نے مجھے ایک پوٹلی دی، ایک جو پیسوں کی تھیلی ہوتی ہے چھوٹی سی، کانت بین یدیہ، مولا کے سامنے وہ پیسوں کی ایک تھیلی پڑی تھی، تو کیا ہوا جی، مولا نے پہلا راتب بھی دے دیا جزر۔ فقال علی اجعلها نفقتک، یہ تم اپنے خرچے میں لگاؤ، ولا تدخل الى بغداد الى فلان، بغداد میں فلاں کے پاس مت جانا، سما ہو، مولا نے نام بھی لیا، راوی نے روایت میں نام نہیں بتایا، ولا تطلعه على شيء، یہ کوئی ماجرا اسے مت بتانا، ونصر، اب راوی کہہ رہے وانصرف الینا الی البلد، پھر ابو سعید حج کو نہیں گیا، واپس ہمارے پاس قوم آ گیا۔ ثم وافانا بعض الفتوح، فتوح کہا جاتا ہے فیوج کو، احسن تم، فیوج کس کی جمع ہے؟ فیج کی جمع ہے، فیج عربی ہے، اردو فارسی تھا پیک، پیک کا معرب ہے فیج، پیک بولتے ہیں خط لانے ڈاکیے کو، اور ڈاکیا ظاہر ہے ڈاکیا اس نے 125 رکھی ہوتی ہے، وہ 70 پہ نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب راوی کہہ رہے کہ کچھ فیوج ہمارے پاس پہنچے، یعنی ابھی حج والے تو نہیں پہنچے تھے، وہ تو اپنا آرام سے آ رہے تھے، لیکن جو ڈاکیے وہ پہنچے، تو ظاہر ہے ڈاکیا صرف خط نہیں لے کے آتا تھا، وہ خبریں بھی اس شہر کی لاتا تھا، ڈاکیا خط بھی لاتا تھا اور خبر بھی لاتا تھا۔ تو اب یہ قوم میں بیٹھا کہہ رہے کہ کچھ فیوج آئے، فَأَعْلَمُونَا أَنَّ أَصْحَابَنَا انصرفوا من العقبة، انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہمارا قافلہ قم سے نکلا تھا نا، وہ بھی بیچارے حج نہ کر سکے، عقبہ کے مقام سے انہیں بھی پلٹنا پڑ گیا۔ تو حکمت واضح ہو گئی کہ مولا نے کیوں کہا تھا کہ تم اس سال حج پہ نہ جاؤ، کیونکہ یہ جو جا رہے ہیں یہ بھی حج کر نہ سکیں گے۔ خوب، ومضى نحو خراسان، پھر کیا ہوا، یہ ابو سعید غانم ہندی خراسان شفٹ ہو گئے۔ فلما كان في قابل، اگلا سال جب آیا، حج، اس نے حج کیا، پھر حج کر کے خالی ہاتھ نہیں آ گیا، ساتھ کھجور اور آب زمزم لے کر آیا۔ وارسل الینا بہدیۃ، پھر اس نے ہمیں کچھ ہدیے بھی بھیجے، من طرف خراسان، طرف یعنی تحف، تحفے، عجائب، جو یعنی سوغات ہوتی ہے کسی خاص علاقے کی، اس کے لیے طرف اور تحف خاص عجائب۔ فاقام بها مدتاً، کچھ دیر اور وہ زندہ رہا، ثم مات رحمہ اللہ، پھر یہ کشمیر سے سفر کرنے والا، مولا کے دیدار سے مشرف ہونے والا، اس دنیا سے چلا گیا۔ والحمد للہ مولانا رب العالمین۔ ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر۔ لسٹ تو میں 8-10 حدیثوں کی بنا کے لایا تھا، لیکن ایک ہی حدیث میں ہم 2 درسوں جتنا پڑھ چکے ہیں، تو باقی اب انشاءاللہ آپ شخصی مطالعے میں رکھیں گے۔ والحمد للہ رب العالمین۔